الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ ہم کتاب عمدۃ الطالب من نیل المعارف میں نواقض الوضوء کے باب میں ہیں۔ نواقض الوضوء سے مراد ہے مبطلات الوضوء، وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور اس کے بعد وضو بنانا لازمی ہو جاتا ہے، ان کا ذکر آئے گا۔ کہتے ہیں ینقضہ خارج من السبیل، ینقضہ یعنی یہاں کی ضمیر وضو کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے، ینقض الوضوء کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، خارج من سبیل پیشاب پیخانہ وغیرہ اگر خارج ہو جائے جسم سے، یعنی ہر وہ چیز جو ان دو راستوں سے باہر آتی ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیشاب ہو، پیخانہ ہو، منی ہو، مدی ہو، اور جو بھی کچھ ودی ہو، کچھ بھی ہو، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وقضا من باقی البدن ان کان بولا او غائطا، اسی طرح سے کبھی کبھی ممکن ہے کہ کسی آدمی کو کچھ ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ پیٹ وغیرہ میں سے یا جسم کے دوسرے حصے سے بھی پیشاب پیخانہ نکلنے لگتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا نکلے چاہے زیادہ مطلقاً۔ تو اسی لیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بدن کے کسی بھی حصے سے اگر پیشاب یا پیخانہ باہر آ جاتا ہے، بول پیشاب کو کہتے ہیں، غائط پیخانے کو کہا جاتا ہے، تو وہ اگر آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بیان کر رہے ہیں او کثیرن نجسن غیرہما کقیء ودم، اور اگر زیادہ تعداد میں کوئی نجس چیز ان دونوں کے علاوہ، پیشاب یا پیخانے کے علاوہ کوئی نجس چیز زیادہ تعداد میں، کثیر تعداد میں جسم سے باہر نکل جاتی ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے الٹی ہے یا خون کا آ جانا ہے جو زیادہ تعداد میں، کوانٹٹی زیادہ ہے، اس کی مقدار زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن تعداد زیادہ ہونی چاہیے، تھوڑا سا اگر ہوگا تو اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے تعلق سے جو ہے آثار موجود ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے ہاتھ میں چوٹ آئی تھی، چوٹ آنے کے بعد جو اوپر ایک جم جاتا ہے کڑک سا، ایک خون کا ایک وہ ہو جاتا ہے، اس کو انہوں نے نکال دیا، تو نکلنے کی وجہ سے تھوڑا سا خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا اگر خون بہتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہے تو اس سے ٹوٹتا ہے۔ اب زیادہ کس کو کہیں گے؟ عرف میں جس کو زیادہ مانا جاتا ہے وہ زیادہ ہے، اس کی کوئی جو مقدار، اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ اتنا ہی ہوگا، 1 لیٹر آدھا لیٹر، ایسا نہیں ہے، جتنا ایک عرف میں عمومی ایک اوسط جو ایک آدمی ہے یا ایک سماج ہے، درمیانے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک کس کو زیادہ مانا جاتا ہے اس کو زیادہ مانا جائے گا، کہ جس کو یہ دیکھ کر کہا جائے کہ ہاں یہ زیادہ ہے۔ تو یہ پہلا ناقد ہے نواقد میں سے، جو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز ہے وہ زوال العقل، زوال عقل ولو بنوم الا یسیرا من قائد وقائم غیر مستند ونحوہ، دوسری جو ذکر کر رہے ہیں وہ عقل کا زائل ہو جانا، یعنی انسان کی عقل چلی جائے، اور یہ عقل جانے کے کئی سبب ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ جنون کی وجہ سے آدمی مجنون ہو جائے، اسی طرح سے اغما، بے ہوشی کا آ جانا، یا مرغی وغیرہ کا دوڑا پڑنے سے آدمی جو گر کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی، یا سکر، نشے کی وجہ سے بھی آدمی کی عقل چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے بیان کر رہے ہیں ولو بنوم، نیند کی وجہ سے بھی آدمی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، الا یسیرن، مگر یہ کہ وہ نیند یسیر ہو، تھوڑی ہو، زیادہ نہ ہو۔ اب تھوڑی نیند کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی نیند وہ ہے کہ جس میں خواب نہ آئے، جس میں خواب آ جانے لگے، وہ نیند جو ہے وہ کثیر ہوتی ہے، وہ زیادہ اور گہری نیند ہوتی ہے۔ یسیر یعنی کہ ہلکی پھلکی، جس میں کہ آدمی کو اگر تنبیہ کی جائے، اس سے کچھ کہا جائے تو وہ جواب دے سکے، وہ جو ہے یسیر نیند ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر خراٹے بھی آنے لگے، لیکن اگر آدمی ہوش میں ہے، اس کو پکارا جائے تو وہ جواب دے دے فوراً، تو خراٹوں کی وجہ سے بھی، ایسی نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ حدیث میں جو ہے اس چیز کا ذکر ہے کہ صحابہ جو ہے کئی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز دیر سے پڑھایا کرتے تھے تو انتظار کرتے کرتے کئی جو ہے اصحاب جو ہے خراٹے بھی لینے لگتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے بغیر وضو کیے۔ تو خراٹوں کی وجہ سے نیند جو یسیر ہو، تھوڑی ہو، گہری نیند نہ ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور 2 قید انہوں نے اس میں لگائی ہیں، من قائد من قائد و قائم غیر مستند، یہ دونوں کے دونوں، چاہے وہ بیٹھے ہوں چاہے کھڑا ہو، بغیر کسی چیز کا ٹیکا لیے اگر ہوں گے تو بھی اس صورت ٹیکا اگر انہوں نے لے لیا ہے، اور ٹیکا ایسا ہے کہ اس کو ہٹانے سے آدمی اگر گر جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے نیند ٹوٹ جائے گی،
تو ٹیکا نہ لیا ہو اور نیند وہ یسیر ہو، چاہے بیٹھا ہو چاہے کھڑا آدمی ہو، کبھی کبھی کھڑے کھڑے بھی سو جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں بغیر ٹیکے کے بھی سو جائیں گے آنکھ بند کر کے، لیکن ٹیکا اگر نہیں لیا ہے تو پھر اس صورت میں مسئلہ نہیں ہے۔ اب لیکن یہاں پر یہ حنابلہ کے نزدیک اس طرح کی بات ہے، لیکن جو حنبلی عالم ہی ہیں انہی میں ایک ہیں امام اسحاق ابن ابراہیم الرویحہ الحنبلی رحمہ اللہ۔ امام مالک جو ہیں ان کے، امام احمد جو ہیں ان کے تعلق سے کہا کرتے تھے کہ یہ شیخ الاسلام ہے۔ یہ بھی تو یہ ایک بار ایک مسجد میں تھے اور ان کے پاس ایک آدمی تھا، ایک مسجد میں نماز کے لیے تھے اور ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا اور یہ نیند وہیں پر بیٹھے بیٹھے ان کی نیند لگ گئی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بالکل جو ہے متمکن تھا، مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اقامہ جو ہے بس اقامت ہونے والی تھی نماز کے لیے کہ کہتے ہیں کہ میری ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ، اور کہتے ہیں میں برابر جم کر بیٹھا ہوا تھا زمین پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے مضبوطی سے بغیر کسی چیز کا ٹیکا لیے بیٹھا ہوا ہے، قائد ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ گیس خارج ہو۔ لیکن اس دن کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میں نے اپنی رائے بدل دی، کیونکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں اور اچھے سے بیٹھا ہوا تھا، ٹیکا نہیں تھا، مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد بھی اگر گیس خارج ہو سکتی ہے تو میں آج اپنی رائے اس کو بدل دیتا ہوں کہ اگرچہ کہ آدمی قائد ہے تو بھی ممکن ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جائے۔ اس لیے حنابلہ کے نزدیک بھی اقوال ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ بیٹھا ہوا آدمی ہوگا غیر مستند تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر بیٹھا ہوا بھی ہے تو ممکن ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے اگر نیند لگ جاتی ہے تو اس کی ونحوی، اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی جو چیزیں ہوں گی اس کا اس میں شمار ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری چیز بیان کرتے ہیں وہ مسو فرجن بیدن او الذکر بفرجن غیرہ، یعنی انسان جو ہے اپنے ہاتھ سے اس کا فرج یعنی کہ اس کا جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے، اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے، اس کو اگر چھو لے آدمی تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کا، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ چھونا کیسا ہے؟ تو یہ چھونا کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھ پورا ایسا شمار نہیں ہوگا، یہ جو مس کے لیے بس یہ اتنا ہوگا یہاں تک، یہ جو ہاتھ ہے بس یہ مانا جائے گا یہاں تک، اور یہ چاہے اس کا یہ باطن ہو چاہے ظاہر ہو، پیچھے کا یا آگے کا کوئی بھی چیز اگر ٹچ کر دیتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مسو فرجن بھی یدین سے مراد یہ پورا نہیں، اگر یہ ذرا سے کہیں ٹچ ہوتا ہے یہاں سے اس کے نیچے یہاں سے کہیں سے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اس کے اوپر یہ حصہ یہاں سے ٹچ ہوتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ او الذکری بفرجن غیرہ، یا اسی طرح سے انسان کا پرائیویٹ پارٹ کسی اور یعنی غیر جنس یعنی آدمی کا عورت کو ٹچ ہو جائے تو، یعنی آدمی کا آدمی سے ٹچ ہوگا تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن آدمی کا عورت سے ٹچ ہو جائے تو ٹوٹے گا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ الْآخِرَةِ لِشَهْوَةٍ، اس کے بعد لمس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، اور آدمی عورت کو ٹچ کر لے یعنی بدون الفرج، مثال کے طور پہ اسکن پر یا کہیں پر ہاتھ لگ جائے ایک آدمی کا عورت کو یا ایک عورت کا آدمی کو شہوت کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا آدمی کا۔ یہ جو ہے اندل حنابلہ جو ہے کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے شہوت کے ساتھ تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ شافعیہ کہتے ہیں شہوت ہو یا نہ ہو، اگر عورت کا آدمی کا ہاتھ عورت کو لگ گیا تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے شہوت سے لگے چاہے نہ لگے، اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال اس میں کافی اختلاف ہے۔ لمس کا معنی جو ہے اس کو بھی الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ لمس سے مراد کیا ہے، کیا کنایتاً اللہ نے قرآن میں لمس لفظ کا استعمال کیا، اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ لمس سے مراد صرف ٹچ کرنا نہیں ہے، یہ لمس سے مراد اللہ نے کنایتاً اس کا استعمال کیا قرآن میں۔ تو بہرحال یہ حنابلہ کے نزدیک ہے کہ اگر آدمی جو ہے عورت کو ٹچ کر لیتا ہے شہوت کے ساتھ تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لا من دون سبع، کہتے ہیں کہ اس کا نہیں جو 7 سال سے کم عمر کا ہے، یعنی 7 سال سے کم عمر کی بچی ہے اس کو اگر ٹچ کر دیتے ہیں تو اس کو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس جو بچہ ہے یہ چھوٹا ابھی اس کے اندر وہ سمجھ نہیں ہے تو اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا مس شعر او ظفر، نہ بالوں کو ٹچ کرنے سے نہ ناخنوں کو ٹچ کرنے سے،
یعنی اگر آدمی عورت کے بال ٹچ کر لیتا ہے یا اس کے ناخن ٹچ کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ منفصل کے حکم میں آتی ہیں اور ان کے اندر روح نہیں ہے. اس کا تعلق سے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ وہ چیز جو انسان کے جس میں حیات ہو، زندگی یعنی حیات جس چیز میں ہو، تو وہ یعنی کہ اس چیز کے مرنے کے بعد اس کا حکم کیا ہوتا ہے، نجاست، وہ متنجس ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس تعلق سے ہم نے دیکھا تھا. یہاں پر بھی یہ چیزیں جو ہے جیسے شعر ہے اور ناخن ہے، اگر اس کو کاٹ بھی دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں روح نہیں ہے. تو کیونکہ اس میں روح نہیں ہے، یہ منفصل کے حکم میں آتے ہیں، اسی لیے اگر عورت کے بال یا ناخن کو ٹچ کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں او امردا. اب یہ امرد جو ہے یہ ایک ایسے بچے یا ایک ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو خوبصورت ہو اور اس کی ابھی داڑھی کے بال نہ آئے ہو. ایسے انسان کو، بچے کو یا لڑکے کو امرد کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اس کو چھونے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ جو ہے یہاں پہ امردا سے مراد ہے. ولا مع حائل، کسی حائل، اگر بیچ میں کوئی چیز حائل ہے تو اس کی وجہ سے بھی، اگر کوئی چیز ہے بیچ میں ڈائریکٹ ٹچ نہیں ہو رہا ہے، کپڑا ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ولا ممسوس فرجہ او بدنہ ولو وجد شہوتا. اور یہ جو وضو ٹوٹتا ہے یہ چھونے والے کا ٹوٹتا ہے، جس کو چھوا جائے اس کا نہیں ٹوٹتا ہے. مثال کے طور پہ آدمی اگر عورت کو ٹچ کر رہا ہے تو آدمی کا ٹوٹے گا، عورت کا نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کہ شہوت کے ساتھ بھی اس کو ٹچ کیا ہو. یعنی وہ شخص جس کا فرج ٹچ کیا جا رہا ہے، جس کا بدن ٹچ، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جو ٹچ کرنے والا ہے اس کا وضو ٹوٹے گا. ولو وجد شہوتن، اگرچہ کی شہوت بھی پائی جائے تو اس کے باوجود بھی ممسوس جو ہوتا ہے، اس کو ٹچ کیا جا رہا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹچ کرنے والے کا وضو ٹوٹے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنْقُضُ غسل میت وعقل لحم ابل خاصتا، کہ میت کو دھونا، ایک مسلمان ہے اس کو غسل دینا پڑتا ہے کفن پہنانے سے پہلے، تو ویسا جو غسل دیا جاتا ہے وہ غسل دینے والا جو ڈائریکٹ غسل دے رہا ہے، پانی ڈالنے والا نہیں، جو اپنے ہاتھ سے وہاں بیٹھ کر کے غسل دے رہا ہے میت کو، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں بھی بہرحال اس میں اختلاف ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کننا نغتسل کننا نغسل الموتى، کہ ہم موتا کو، ڈیڈ باڈیز کو دھویا کرتے تھے. فمنا من یغتسل ومنا لا یغتسل، کہ ہم میں سے ایسے لوگ تھے کہ جو نہایا کرتے تھے اور ہم میں سے ایسے بھی تھے جو نہیں نہاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد نہایا جائے، لیکن بہرحال یہاں پر عند الحنابلہ اس کو ذکر کیا ہے کہ میت کو نہلانے والا، پانی ڈالنے والا نہیں، جو باقی نہلا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس آدمی کا جو ہے اس کو چاہیے کہ بعد میں جا کر کے وہ نہا لے. وَأَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ خاصتاً، اور اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت جو آدمی کھاتا ہے، جس نے کھایا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب اس کو وضو بنانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے بالکل واضح حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آدمی وضو بنائے گا. ہاں، اونٹ کا دودھ اس میں شامل نہیں ہے، کوئی اونٹ کا دودھ پیتا ہے تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دکتور مطلق جاسر الجاسر حفظ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں لیور، کلیجی، وہ بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ کلیجی کیا ہے، خون ہے، وہ جو ہے لحم نہیں ہے، وہ گوشت نہیں ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں کلیجی بھی شامل نہیں ہوگی. لیکن عمومی طور پہ بعض دوسرے علماء ان کا کہنا ہے کہ لحم کا ذکر اس لیے کہ زیادہ طور، ایک تو اونٹ میں زیادہ وہی پایا جاتا ہے، کسی بھی جانور میں گوشت جو ہے اصل چیز ہوتی ہے، باقی چیزیں تو تھوڑی ہوتی ہیں، تو اسی لیے ذکر یہاں پہ لحم کا ہے. لیکن پورا کا پورا اونٹ، چاہے اس کے پائے ہو، چاہے اس کی سیری ہو، چاہے دوسری کوئی بھی چیز ہو، سب چیز اس میں شمار ہو گئی. تو بہرحال اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد خاص طور سے جو ہے انسان کو وضو کرنا پڑے گا. یہ اس کا جو ہے نواقض الوضو میں اس کا شمار ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا سِوَى مَوْتٍ أَوْجَبَ وُضُوءً، یعنی ہر وہ چیز جو غسل کو واجب کر دیتی ہے، وہ چیز وضو کو بھی واجب کر دیتی ہے. اور غسل کا بیان بالکل اس کے بعد آنے والا ہے، اس لیے ہم ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو غسل کو واجب کر دے یا موجبات غسل ہیں، وہ سب کی سب موجبات وضو بھی ہیں سوائے موت کے. یعنی جو آدمی مر گیا ہے اس کو نہلانا ضروری ہے، اس کو وضو کرانے سے کام نہیں چلے گا، اس کو تو نہلانا ہی پڑے گا، اس کو غسل دینا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وضو کے لیے بھی
باقی رہیں گی موجبات میں سے۔ اس کے بعد یہ ایک اہم قاعدہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، وَمَن يَتَيَقَّ وَمَن تَيَقَّنَ طَهَارَةً وَشَقَّ فِي حَدَثٍ أَوْ عَكْسُهُ بَنَا عَلَى يَقِينِهِ، کہتے ہیں کہ جس آدمی کو یقین ہو کہ وہ طاہر ہے، طہارت پہ ہے، اور اس کو شک ہو جائے حدث کا، تو بنا علی الیقین، تو اس کو چاہیے کہ یقین پر اپنی بنیاد کو بنائے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، الیقین لا یزول بالشک۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ طہارت پر ہیں اور شک ہو جائے کہ میں کہیں حدث تو نہیں، میں محدث تو نہیں ہو گیا، تو آپ طہارت پر ہی باقی رہیں گے، کیونکہ اصل کیا ہے کہ آپ طہارت پر تھے، آپ کو یقین تھا کہ آپ نے وضو بنایا ہے، تو وہ یقین کے ساتھ جائیں گے۔ شک یقین کو زائل نہیں کرتا، یہ قاعدہ ہے، جو ہے فقہ میں قاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، یقین لا یزول بالشک۔ شک آیا ہے حدث کا، اس شک کو چھوڑ دو۔ یقین کیا ہے، آپ نے ہاں یاد ہے کہ عصر کے بعد میں نے وضو بنایا تھا، یہ بات پکی ہے۔ شک آیا ہے کہ کہیں میں محدث تو نہیں ہو گیا، اس شک کو چھوڑ دیں، یقین پر رہیں کہ آپ طہارت پر ہیں، انشاءاللہ عبادات قبول ہوں گی۔ اسی طرح سے الٹا اگر ہو جائے کہ آپ کو یہ یقین تھا، آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد آپ کو یقین تھا کہ آپ محدث ہو گئے، کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو یقین ہے کہ ٹوٹا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے کیا وضو بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا اس کے بعد، تو اب آپ کو یقین کس بات کا ہے، آپ کے محدث ہونے کا، کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو اب یہ یقین رہے گا اور آپ کو وضو لازمی طور پر بنانا پڑے گا، کیونکہ یقین ہے اس بات کا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو اب آپ جو ہے وضو بنائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اب کیوں؟ کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، کیونکہ یقین ہے کہ آپ محدث ہیں، وہ اب ایک شک ہے کہ آپ طاہر ہیں، طہارت سے ہیں کہ نہیں ہے، وہ شک اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو وضو بنانا پڑے گا۔ اب ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی اگر آدمی حدث کی حالت میں ہوگا تو کیا چیزیں ہیں جس کو وہ نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں وَيَحْرُمُ بِحَدَثٍ، حدث کے ساتھ بنیادی طور پہ یہ تین پہلی چیزیں جو ہیں یہ آدمی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتا، اگر آدمی حدث اصغر میں، حدث یہاں پہ حدث اصغر یا اکبر دونوں میں سے جو بھی ہوں، اگر آدمی محدث ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد طواف بھی، کیونکہ عبادت ہے تو آدمی طواف بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ومس مصحف، مصحف قرآن، جو قرآن ہے اس قرآن کو، مصحف کو آدمی ٹچ نہیں کر سکتا ڈائریکٹ، ہاں بیچ میں کوئی حائل ہے، ہاتھ میں گلوز پہنے ہیں، پین ہے، عود ہے، اس سے اگر ٹچ کر لیتا ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ مباشرتاً ڈائریکٹ جو ہے مصحف کو ٹچ نہیں کر سکتا، اگر وہ حدث اصغر یا حدث اکبر کی حالت میں ہے تو ڈائریکٹ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ وہ بعد ہی بلا حائل، یا پورا مصحف نہ ہو، چند جو ہے اوراق ہوں، قرآن کے کچھ اوراق ہوں، کچھ آیتیں ہوں، کچھ تھوڑے سے سورے جو الگ سے ہوتے ہیں، اگر وہ ہوں تو ان کو بھی آدمی بغیر کسی حائل کے بیچ میں، چاہے گلوز کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے پکڑ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، گلوز نہیں ہے یا کسی کپڑے کے ساتھ ذریعے اس کو نہیں پکڑا ہے مصحف کو یا ان اوراق کو، تو پھر اس کو جو ہے نہیں چھونا چاہیے۔ ہاں اگر یعنی آدمی اپنے حفظ سے اس کو جو ہے یاد ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے موبائل کے ذریعے، اگر موبائل میں قرآن ہے تو موبائل میں قرآن بھی جو ہے آدمی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ مصحف نہیں ہے، وہ الیکٹرانک فارم میں موبائل کے اندر سیوڈ ہے، تو اگر محدث بھی ہے آدمی تو مسئلہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے اس کو جو ہے اسکرین پر اگر گھما رہا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے، وہ بھی مصحف جو ہے، جو قرآن میں مصحف ہے، اس کو ڈیجیٹل فارم میں اس کو آدمی محدث بھی ہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کون سا مصحف، جو فزیکل ہارڈ کاپی جو قرآن کی ہوتی ہے اس کو نہیں چھوا جائے گا۔ اور اسی طرح سے مثال کے طور پہ کوئی تفسیر ہے جس میں کی زیادہ چیز، اگر زیادہ اس میں زیادہ چیز اگر تفسیر کے تعلق سے، یعنی قرآن کی تفسیر زیادہ ہے، مثلا ایک پیج جو ہے وہ تو صرف قرآن کی آیت ہیں اور 4 6 8 پیج جو ہے اس میں صرف تفسیر بیان کی گئی ہے، تو علماء کہتے ہیں اس کو بھی چھونا جائز ہے، کیونکہ اصلاً وہ قرآن نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ بھی قرآن نہیں ہے، وہ مصحف نہیں ہے، اس کو بھی چھوا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن ہے، جو مصحف ہے، اللہ کا کلام اللہ ہے، اس کو آپ جو ہے حدث کی حالت میں محدث ہیں تو آپ اس کو نہیں چھو سکتے۔ کہتے ہیں وَلَهُ حَمْلُهُ بِلَا مَسٍ، اور مثال کے طور پہ اپنی جیب میں یا تھیلی وغیرہ میں، ہاتھ میں اگر قرآن ہے اور آپ محدث ہیں اور تھیلی میں قرآن ہے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی جو ہے برائی نہیں ہے۔ وَتَصَفُّهُ بِكُمِّهِ وَبِعُودٍ، اسی طرح سے اس کو چھونا، آپ کی اگر لمبی سلیوز ہے، کرتا پہنا ہے یا شرٹ ہے جس کی سلیوز لمبی ہے
تو اس کے ذریعے یعنی کبھی یہاں تک آ رہی ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اس کو چھو سکتے ہیں، سلیوز لمبی ہیں اگر تو. اسی طرح سے عود ہے یعنی آپ کا مسواک ہے جیب میں رکھا رہتا ہے، اگر اس کو چھو کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی ذریعے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یا قلم ہے، قلم کے ذریعے چھو کر پڑھ سکتے ہیں. ہاں ڈائریکٹ مباشرتاً انگلی سے آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. اگر آپ مودس ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ وضو بنائیں، اس کے بعد میں آپ مصحف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کتاب کے حساب سے عمدۃ الطالب للیل المعارف کے حساب سے چند چیزیں تھیں جو نواقض الوضو ہیں. اس میں تقریباً 5 چیزوں کا یہاں پہ جو ہے ذکر ہے. اس کے علاوہ 5-6 چیزوں کا یہاں ذکر ہے. 2 چیزیں اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. انشاءاللہ کل تھوڑا سا ریویژن کر کے وہ باقی کی 2 چیزیں جو ہیں وہ اس دلیل الطالب کتاب سے ہم دیکھ کر کے انشاءاللہ اس کو بھی اس جو ہے باب کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، وقت کیونکہ اب 5 ہی منٹ بچا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.